अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ूम इन के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे आज के इस सेशन का मौजू है पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान के रियासती निज़ाम में दोगलापन, तज़ादात, जिसका शिकार पीटीआई के रहनुमा और उसके वर्कर्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी दोगलेपन का इजहार हो रहा है पीटीआई और इमरान खान के मुखालफिन के कैंप में। वो जो मर्ज़ी कहते रहे लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं होगा, जबकि पीटीआई के कोई भी रहनुमा बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कोई भी बात कर लें तो उन्हें एकदम दहशतगर्दी, तौहीन अदालत या गद्दारी के मुकदमे का सामना करना पड़ जाता है। कबल इसके कि हम मज़ीद तफसील में जाएँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अब पहले ज़िक्र हो जाए शहबाज गिल, जो पीटीआई के रहनुमा थे, और बाद रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब। दोनों ने अपने अपने अंदाज में टीवी इंटरव्यूज़ में मिलती जुलती बातें कही, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, और ये तवक्को ज़ाहिर की कि सरकारी मुलाजमीन किसी भी गैर कानूनी अहकामात को मनोअन कबूल नहीं करेंगे। और इसके नतीजे में हुआ क्या, फौरी दो मैजिस्ट्रेट्स जो हाजिर सर्विस लोग थे वो हरकत में आए और उन्होंने इन दोनों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर दिए। इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये कोशिश कर रहे हैं आवाम को सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने की, और इस तरह ये मुर्तकिब हुए हैं गद्दारी के, और मुख्तलिफ़ सेक्शंस उन्होंने लगा दी इनके ऊपर। और दोनों अब बाहर आ चुके हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि किस अंदाज़ में उनकी एक लिहाज से तज़लील की गई, अदालतों में घसीटा गया। दूसरी तरफ आप ये देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में बड़ी वाज़ेह ये बात कही कि, और मिलती जुलती बात थी, वही थी जो अमजद शुएब ने की, डॉक्टर शहबाज गिल ने की, सेनेटर आज़म स्वाति ने, और उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि कोई भी सरकारी या फ़ौजी मुलाजिम गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात या अहकामात मानने का पाबंद नहीं है। यानी बड़ी सीधी सी बात है कि आप सरकारी मुलाजिम हो, चाहे फ़ौजी हैं, चाहे सिविल सरकारी अफसर हैं, कि अगर आपको कोई गैर कानूनी हुक्म दिया जाता है तो आप ये देखिए कि आया आपके वो हुक्म आपके उस हल्फ से मुतसादम तो नहीं है जो आपने लिया है सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हुए। अब इसके बरक्स अगर देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा और इनके बहुत सारे साथी हैं, फिर पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन, सईद गनी साहब, ये तमाम लोग, मरियम, जनरल फैज़ हमीद, साबिक सरबराह फ़ौज के जनरल बाजवा, और हाजिर सर्विस जजों के बारे में बेशुमार ऐसी बातें कर चुके हैं कि जिसके नतीजे में बराह रास्त उन पे मुकदमे बनते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जल्द ही मरियम नवाज़ और दूसरे साथियों को एक जलसे में हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जजों की तस्वीर लोगों को दिखाने के जुर्म में उन पे तौहीन अदालत का केस भी दर्ज हो जाए। और अब तक बहरहाल उन्होंने हर वो बात की है, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, मरियम सफदर साहिबा हैं, या वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हैं, जिससे बराह रास्त एक हमला हुआ है जनरल फैज़ हमीद पे, जनरल कमर जावेद बाजवा पे, जीएचक्यू पे, आईएसआई के साबिक अफसरान पे। लेकिन जनाब, उनको अभी तक किसी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा है। हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल यानी जुमे के रोज़ तक ऐसा नहीं हुआ था। और यही एक बहुत बड़ा तज़ाद है जिसका हम इस वक्त इजहार देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कम अज़ कम कोई 77 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। 3 मुकदमों में पेशी से इस्तिस्ना उन्हें जुमेरात के रोज़ मिला लाहौर में, और जुमे के रोज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक और वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल किया, जो कि एक ज़ैली अदालत ने जारी किया था चंद रोज़ पहले। और
یہ بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ گرفتاری کا وارنٹ 2 ہفتے کے لیے معطل کیا ہے، بلکہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے تو ان کے پولیس ٹیم بھی بلوچستان سے پہنچ چکی تھی لاہور۔ اب ظاہر ہے اس قسم کے بہت سارے خدشات ہیں، مختلف کیسز ہیں، اور بیرونی دنیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ آنن فانن ایک سابق وزیر اعظم 77-78 کیسوں میں ملوث ہو گیا ہے، وہ غدار بھی ہو گیا ہے، توہین عدالت کا بھی مرتکب ہو رہا ہے اور دہشت گرد بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ کس قسم کا نظام ہے، کیسی یہ ریاست ہے؟ اور اسی زمرے میں آپ نے دیکھا کہ جو 8 مارچ کو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جو آنکھ مچولی ہوئی لاہور میں، بڑے دردناک مناظر دیکھنے میں آئے، کس طرح پولیس نے اتنی بڑی بھاری نفری کے ساتھ اس تمام روٹ پہ توڑ پھوڑ بھی کی، یعنی جو پی ٹی آئی کے کارکن اور رہنماؤں کی گاڑیاں توڑیں، لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن استعمال کی، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، اور اس میں نوجوان بلال ذل شاہ کی موت بھی ہو گئی، اور اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ انتہائی دل ہلا دینے والی ہے۔ اور بقول ڈاکٹر بابر اعوان کے جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 سال کی وکالت میں انہوں نے کسی مقتول پر اتنے زخموں کی رپورٹ نہیں دیکھی، اور اس قدر بے رحم قاتل ہیں یہ پوری دنیا میں۔ حراست کے دوران قتل کے اس واقعے نے انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، لیکن معلوم نہیں وہ کس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ حقیقت بہرحال یہ ہے کہ جس بے دریغ انداز میں اتنی بھاری نفری ڈپلوائے کی گئی ایک پرامن جلوس کے لیے، اس سے اس مائنڈ سیٹ کی، اس ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے جو اس وقت ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس انداز میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی جب آخری پیشی ہوئی اس ہفتے کے شروع میں اسلام آباد کی F8 کچہری میں، تو اس وقت بھی کئی درجن ایف سی کے رینجرز اور پولیس والے ان کے ہمراہ آئے تھے۔ خود ہمارے دفتر کے باہر تقریباً کوئی 3 پولیس کی گاڑیاں تھیں، اور درجنوں پولیس والے تھے اور رینجرز تھے جو کہ ان کے ساتھ اکمپنی انہوں نے کیا تھا یہاں عدالت تک۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی عدالت پہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور اس حملے کی پیش بندی کے لیے اتنی زیادہ بھاری نفری پولیس کی اور رینجرز کی یہاں پہ لائی گئی ہے۔ تو اب لب لباب ہماری آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ چاہے بلال ذل شاہ کا واقعہ ہو، چاہے یہ متضاد بیانات ہوں جو ایک طرف خواجہ آصف صاحب، مریم نواز اور دوسرے بہت سارے رہنمائے، رانا ثناء اللہ بڑے نمایاں ہیں، بلکہ ان کی تو زبان یہ کہتے نہیں تھکتی کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، فسادی ہے، معلوم نہیں کیا کیا، اور مریم صفدر صاحبہ بھی بار بار یہی گردان ہمیں دہرا رہی ہیں۔ تو اس سے، اور ان کے خلاف ابھی تک ہوا کچھ نہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کس طرح ایک دوغلے پن کا شکار ہے ہمارا انصاف کا نظام بھی۔ اور ایک اور جو مثال اس دوغلے پن کو ظاہر کرتی ہے وہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو مستعفی ارکان اسمبلی تھے، پہلے تو ان کے استعفے قبول نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن جب ایک چال چلی عمران خان نے اور انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے استعفے دیے، اور بعد میں انہوں نے اشارہ دیا کہ شاید وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائے، تو آنن فانن تمام استعفے قبول کر لیے گئے۔ اس کے اوپر پھر کئی ارکان اسمبلی نے عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے یہ کہا بھی ہے، وہ تمام احکامات، وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں جو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے استعفے قبول کرنے کے بعد، یعنی ان ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر وہ منحرف پی ٹی آئی کے اراکین جنہوں نے راجہ ریاض حسین کی قیادت میں سنبھال لیا تھا اپوزیشن کا کردار، تو ان کی پھر چھٹی ہو جائے گی، ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی، لہٰذا ابھی تک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے
ان عدالتی احکامات کی بھی پابندی نہیں کی ہے جو پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان سے متعلق تھے، یعنی ان کو اب تک اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے تھا. تاہم چونکہ ڈر ہے ان کو کہ اگر وہ آ گئے تو اس طرح جو آپ کی پارٹنر اپوزیشن ہے یعنی راجہ ریاض حسین کی قیادت میں وہ بالکل بے اثر بے وقت ہو جائے گی. تو بنیادی طور پہ اس وقت ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے کہ جو کہ عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے یا اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے تمام تر اشارے یہ کہ ان کو نااہل کرنے کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے، ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہوگا، لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا عمران خان کو عوام کے دل و دماغ سے نکالا جا سکے گا. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہماری اس وقت کی حکمران اشرافیہ شاید تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام قیادت ان کو خدشہ یہ ضرور ہے، اور اسی وجہ سے ہزاروں کارکنوں کو اب زمان پاک لاہور بلایا گیا ہے تاکہ وہ زمان پاک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی حفاظت کر سکیں، ان کو اپنے وہ گھیرے میں لیے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اب انتخابات کی تیاری بھی کر رہی ہے، اور یہ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ٹکٹوں کی تقسیم کا، یعنی خیبر پختونخوا میں اور پنجاب اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے جو امیدوار فائنل کرنے ہیں وہ بھی چند دنوں میں ہو جائیں گے، تاکہ اگر عمران خان گرفتار ہو بھی جائیں اور نااہل قرار دے دیے جائیں تو اس کے باوجود یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے تقدیر کے فیصلے کرنے والے آخر کس رخ کو جاتے ہیں، انتخابات ہو پاتے ہیں یعنی، اور عمران خان گرفتار ہوتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں. کوشش البتہ بھرپور جاری ہے.